ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکست راد پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی کرم کن یا معین الدین چشتی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول اما کنی خاتمہ اگر دعوتم لطکنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ محفل جس مقصد کے لیے جو ہم نے جمع کی ہے، جس مقصد کے لیے جو ہم نے یہ منڈپ سجائے ہیں، جس مقصد کے لیے جو ہم نے لائٹیں لگائی ہے، اور جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہیں، ہم سب اس مقصد کو ہم جانتے ہیں۔ یہ ایک نسبت اولیاء اللہ کی نسبت سے یہ محفل کو سجائی ہے، اور اس ولی کا نام ہے حضور سیدی سرکار سیدنا صمدانی پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے نام سے ہم نے یہ محفل کو سجائی ہے، کیونکہ بے شک یہ ایک اللہ کے ولی ہے، اور ہماری نظروں کے سامنے کتنے جو ہیں ہم نے معجزات ان کے دیکھے ہیں، اور آگے بھی الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ان کے معجزات ہم دیکھتے ہی رہیں گے۔ اور اللہ کا ولی کیوں نہ وہ اپنا معجزہ دکھائے، کیونکہ ہمارا ایمان زندہ ہے ابھی۔ ہم بے شک اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم اللہ کے ولی کو مانتے ہیں، اس لیے اللہ کے ولی ہمیں کرامتیں دکھا رہے ہیں، اس لیے اللہ کے ولی ہمیں کرامتیں دکھا رہے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے ولی کو نہیں مانتا تو اللہ کا ولی اس کو کرامت نہیں بتاتا، کیونکہ کرامت کس کو دکھائی جاتی ہے؟ کہ جو ایمان والا ہو، جس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی ہو، اس کو کرامت دکھائی جاتی ہے۔ تو میرا مقصد، میرا مفہوم، جو اللہ نے صاف صاف اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم۔ اللہ کا ولی دنیا داروں سے کبھی نہیں ڈرتا، چاہے اس کے سامنے کہیں طوفان آ جائے۔ اللہ کا ولی کہیں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اللہ کا ولی ایک چیز سے ڈرتا ہے، وہ ہے خوف خدا، وہ ہے خوف خدا، اور ہمارے پاس وہ چیز تو ہے نہیں۔ خوف خدا والی چیز ہے ہمارے پاس،
نہیں ہے. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے. ڈرتے ہم اللہ سے؟ نہیں ڈرتے. کل کیا ہونے والا ہے، ہم یہ گناہ پل پل جو کر رہے ہیں، ہمیں یہ ذرا خوف ہے کہ مرنے کے بعد ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہے ہمیں یہ خوف؟ نہیں ہے. اللہ کے ولی کو ایک ایک پل کا خوف ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نیکیاں نہیں ہیں جو ہم اللہ کی راہ میں ہم صدقہ کر سکیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے اللہ، اگر تو انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس کی جو ہے نشانی کیا ہے؟ اگر تو انسان سے راضی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اگر کسی بندے سے اگر میں راضی ہوتا ہوں تو اسے میں سجدے کی توفیق دے دیتا ہوں، اسے میں سجدے کی توفیق دے دیتا ہوں. اور اگر میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو میں اس کی پیشانی سے سجدے کی تڑپ کو چھین لیتا ہوں، میں اس کی پیشانی سے سجدے کی تڑپ کو چھین لیتا ہوں. کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا؟ ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، لیکن کیا اللہ نے کبھی ہماری روزی کو بند کیا؟ نہیں کیا. اللہ ہمیں ہماری تقدیر کا ہمیں دے ہی دیتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ سلسلہ یہ چلتا ہی رہے گا. لیکن ہمارا جو قلب، جو یہ نفس، یہ ہمارا یہ نفس ہے نا، یہ ہمارا قلب یہ سیاہ ہو چکا ہے، مطلب کالا ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے. انسان کی غذا کیا ہے؟ انسان جب چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، انسان کی غذا کیا ہے؟ اگر انسان پانی نہ پیے، کھائے نہ، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کمزور ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ انسان کمزور ہو جاتا ہے. اگر کچھ کھائے نہ، کچھ پیے نہ، تو وہ سمجھ لو کہ وہ سکرات میں ہے. تو جیسے انسان اپنی صحت کے لیے کھاتا ہے، پیتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، اسی طرح جو دل کو صاف کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ غذا نہیں ہے جو ہم ہمارے دل کو صاف کر سکیں، ہمارے دل کو ہم صاف کر سکیں. یہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی. آج ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے کہ آج گھر کے اندر ہمارے یہاں لڑائی نظر آتی ہے. آج ہم بڑوں کی عزت نہیں کر پاتے، چھوٹوں پر ہم شفقت نہیں کرتے. یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر کبھی ہم نے ہاتھ رکھا سر پر؟ کبھی نہیں. کیونکہ ہمیں یہ ایسی چیزوں سے ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہم صرف ہمارے ہی اس کے اندر ہے، بس ہمیں انسان اچھا کہے. انسان آپ کو ایسے اچھا کوئی نہیں کہے گا. انسان کو مت دیکھو آپ. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے تو سمجھ لو کہ قیامت کے دن آپ کو ایک ایک روپے کا آپ کو حساب دینا ہوگا. ایک ایک روپے کا آپ کو حساب تمہیں دینا ہوگا. کیا کیا تھا تم نے؟ میں نے دنیا میں تمہیں اتنی دولت دی، تمہیں جو ہے میں نے سخی بنایا، سخاوت کرنے والا میں نے تمہیں بنایا. بتاؤ تم نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ اللہ 3 بندوں سے ایسے سوال کرے گا. کن سے؟ ایک سخی سے، ایک جو ہے شہید سے، اور ایک عالم سے. ان کی پکڑ سخت ہوگی، یہ سمجھ لینا، سخت پکڑ ہوگی ان کی. کہ میں نے جو ہے علم دیا، تمہیں علم کی توفیق دی، تو ذرا بتاؤ کہ تو نے وہ علم سے کتنے لوگوں کو تم نے فائدہ پہنچایا، کتنے لوگوں کو تو نے اس علم سے فائدہ پہنچایا. آج الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن کچھ ایسے بندے ہیں جو علم حاصل کرنے کے باوجود بھی ان کے علم کے اوپر تکبر کرتے ہیں، علم کے اوپر تکبر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسا علم ہے، ہمارے پاس تو یہ چیز ہے، ہمارے پاس وہ چیز ہے. تکبر کسی کا رہا نہیں ہے اور کسی کا رہے گا بھی نہیں، ہے نا. نمرود، فرعون، شداد، کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے. ہے ابھی کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو تمہارا ہمارا نام و نشان کہاں سے رہے گا؟ اور ایک سخی جس کو اللہ نے دنیا کے اندر سخی بنایا، تو سخی ہمارے پاس آج الحمدللہ اتنی پراپرٹی تو ہمارے پاس ہے کہ ہم زکوٰۃ دے سکیں، لیکن ہم کسی کو زکوٰۃ
نہیں دیتے. زکوٰۃ مطلب کیا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، یہ ہمیں نہیں پتہ. آج الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس عالیہ بیٹ کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر قربانی فرض ہے، لیکن نہیں کرتے. آپ یہ مت سمجھو کہ ہم قربانی نہیں کریں گے تو ہماری کچھ پکڑ نہیں ہوگی. وہاں تمہاری بہت سخت پکڑ ہوگی، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کوئی کسی کا کوئی نہیں ہوگا. وہاں پہ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کون سا منہ دکھاؤ گے؟ یہ لائٹیں سجانا، یہ منڈپیں سجانا، اللہ کے ولیوں کی نسبت سے یہ محفلیں کرنا، بے شک یہ ہمیں کام آئے گا، ضرور کام آئے گا، لیکن ہمارے اعمال بھی کچھ ایسے ہونے چاہیے کہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم کچھ کہہ سکیں. اللہ کی بارگاہ میں اگر ہمارے نامہ اعمال اگر تولے جائیں گے تو وہاں ہم کیا جواب دے پائیں گے اللہ کو کہ اللہ تو نے جو ہمیں دنیا کے اندر اتنی دولتیں دی ہے، تو نے دنیا کے اندر ہمیں اتنے جو ہے گاڑی بنگلہ سب کچھ دیا، اللہ میں نے تو سب کچھ لوٹا دیا. لوٹایا کس کے لیے تو نے لوٹایا؟ کہ تو نے میرے لیے لوٹایا یا تو نے اپنا نام کمانے کے لیے لوٹایا؟ آج لوگ ایسے بھی ہیں نا کہ اگر کوئی 500 روپیہ دیتا ہے نا تو واٹس ایپ کے اوپر اس کا فوٹو آ جاتا ہے دکھاوے کے لیے کہ یہ اسماعیل بھائی نے 500 روپے دیے. تو یہ کیا ہوا؟ ایک دکھاوا ہوا، ایک دکھاوا ہوا کہ آپ نے وہ 500 روپے پورے سب کو آپ نے بتا دیا کہ اسماعیل بھائی کی طرف سے اتنے 500 روپے آئے. دکھاوے کے لیے مت دو پیسہ. اگر سخاوت کرنی ہے تو ایسا سخی بنو کہ آپ نے اگر ایک ہاتھ سے دیا ہو نا تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے کتنے پیسے دیے یا میں نے کتنے جو ہے رقم اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دی. اللہ کے گھر کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ کے اندر کبھی جو مسجد کی جھولی ہوتی ہے تو مسجد کی جھولی کے اندر ہم کھسے سے 10 روپیہ تو جو ہے ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے ہمارے کھسے کے اندر سے 500 کی نوٹ چلی گئی ہو. ارے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم دے رہے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دینا تو یہ سمجھ لو کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اگر تم نے 1 روپیہ دیا نا تو اس 1 روپے کے بدلے میں اللہ تمہیں 100 نیکی عطا فرمائے گا. 1 روپے کے بدلے میں اللہ 100 نیکی عطا فرمائے گا. یہ سوچنے والی بات ہے، ذرا ذہن میں یہ بات ڈال لو. کوئی ہمیں کام نہیں آئے گا. قبر کے اندر صرف ہم اکیلے جائیں گے، ماں باپ، رشتہ دار، بیٹا بیٹی سب یہاں پر رہ جائیں گے. قبر کے اندر صرف اکیلے جاؤ گے. آئے گا تو ہمارے نامہ اعمال ہمارے ساتھ کام آئیں گے، ورنہ اور کچھ چیز ہمارے کام نہیں آئے گی، کوئی بھی شے ہمارے کام نہیں آئے گی. ٹھیک، یہ جو ایک اللہ والے کی نسبت میں، ایک اللہ کے ولی کی نسبت میں جو ہم نے یہ محفل کو سجائی ہے، تو ذرا غور کرو کہ اللہ کا ولی جو ہے اللہ کے ولی جو ہے اپنی قبروں کے اندر بھی زندہ ہے. اللہ کے ولی ہے نا جو وہ اپنی قبروں کے اندر بھی زندہ ہے. اور اللہ کے ولی جس ولی کی نسبت سے ہم نے جو یہ محفل کو سجائی ہے وہ ولی بھی اس محفل کے اندر حاضر ہے، وہ ولی بھی اس محفل کے اندر حاضر ہے. لیکن ہائے ہماری آنکھیں ایسی نہیں ہیں کہ جو ہم اس ولی کو دیکھ سکیں. ہے ہماری آنکھیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اس ولی کو ہم دیکھ سکیں. ارے یہاں اس محفل کے اندر تو ہمارے پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر بھی حاضر ہیں اس محفل کے اندر. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. یہ محفل کے اندر ہم جتنا ٹائم اس محفل کے اندر ہم بیٹھ رہے ہیں، یہاں یہ ہمارا بیٹھنا کل قیامت کے دن ہمیں یہ کام آ جائے گا. کل قیامت کے دن ہمیں یہ کام آئے گا. کہتے ہیں نا کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے نا تو نیک بنو گے، اور بروں کی صحبت میں بیٹھو گے نا تو برے بنو گے. نیکوں کی صحبت اختیار کرو، جو نیک بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو. کچھ نیکیاں ایسی کما لو جو ہمیں یہاں بھی کام آ سکے اور آخرت کے اندر ہمیں جو یہ کام آ سکے. اللہ والے کی نسبت کے اندر جب ہم یہ محفل ایسی سجاتے ہیں تو ہمیں اس محفل کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اگر یہ ہم حاصل کر لیں گے نا تو اللہ
کی بارگاہ کے اندر یہ ولی بھی عرض کریں گے کہ اے مولا، اس نے میرے نام سے یہ محفل کو سجائی تھی، اور اس محفل کے اندر جو ہے اس نے ایک بات کا عمل کیا تھا، اللہ تو ہمارے جو ہے نبی کے صدقے میں اللہ تو اسے جنت میں داخل عطا فرما دے۔ اللہ کا ولی جو ہے ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے، لیکن کب؟ جب ہم ان کی باتوں کے اوپر، جب ہم جو ہے ان کے جو ہے راستے کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تب، ورنہ ہمارے لیے یہ جو کچھ بھی ڈیکوریشن یا جو کچھ بھی جتنا ہم خرچہ کریں گے نا، یہ سب ہمارا پانی میں دھل جائے گا۔ ایسا نہیں، کوئی بھی اگر کوئی عالم دین ہو یا کوئی بھی ایسا نیک پرہیزگار اگر کوئی بندہ ہو جو آپ کو کوئی اچھی نصیحتیں کرتا ہو نا، تو میں کہتا ہوں کہ اس نصیحتوں کے اوپر آپ جو ہے کم سے کم 1%، 50% یا 1% صرف آپ عمل کر لو، صرف عمل کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ کو کہ آپ سجدوں میں گر جاؤ، آپ نمازیں پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ نمازیں پڑھنے والے بھی جہنم میں چلے گئے، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں، کیونکہ کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ بندے ایسے بھی ہیں، 2 بندے جو ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے، یہ میں حکایت میں بیان کر رہا ہوں، 2 بندے ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ تو ایک بندے نے دوسرے بندے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام حاجی عبد الرحمن ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ میرا نام حاجی عبد الرحمن ہے۔ تو اس حاجی عبد الرحمن نے اس بندے سے پوچھا کہ تمہارا نام بتاؤ۔ کہا کہ میرا نام جو ہے نمازی عبد الکلام ہے، ایسا کچھ کہا کہ میرا نام نمازی عبد الکلام ہے۔ تو کہا کہ یار بندے کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہا کہ نمازی، وہ بھی تو نے آگے لگا دیا کہ نمازی۔ تو کہا کہ تم نے حاجی نہیں لگایا؟ کہا کہ تمہارا نام حاجی نہیں ہے۔ کہا میں تو حج کر کے آیا ہوں۔ کہا تو میں تو نماز پڑھتا ہوں نا، 5 وقت کی میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو نے 1 مرتبہ حج کیا، میں جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، کیا تو میں اپنے نام کے آگے نمازی نہیں لگا سکتا؟ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ دکھاوے کی نماز یہ تمہاری منہ پہ مار دی جائے گی، ایسی نماز اللہ کو پسند ہے ہی نہیں۔ نماز کس کو کہتے ہیں؟ جو صدق دل سے، صاف دل سے اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد دنیا والوں کا کسی کا کوئی لینا دینا نہیں، نیت باندھ لی تم اور اللہ، اور کوئی نہیں۔ دل کے اندر ایک ایسا احساس کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، دل کے اندر یہ احساس کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، دل کے اندر یہ احساس کرو۔ اور جب بندہ جب سجدے کے اندر جب جاتا ہے نا، جب سجدے کے اندر، تو اللہ اور بندے کے اندر کتنا فاصلہ ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ صرف 1 پردے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کتنے؟ 1 پردے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ضد کی نا اللہ سے کہ اللہ میں تو تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ وہ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے نا، اللہ سے باتیں کرتے تھے موسیٰ، تو کہا کہ موسیٰ یہ تیری جو ہے طاقت نہیں ہے کہ تو میرا دیدار کر سکے۔ کہا نہیں اللہ، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، کوہ طور پہ آ جانا میرا دیدار کرنے کے لیے۔ جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے نا، تو 100 پردے کے اندر سے صرف 1 پردہ ہی صرف ایسے اچھلا، صرف 1 ہی پردہ، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی قریب ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا کہ آخری نبی کی امت جب آئے گی اور وہ نبی کی امت جب نماز پڑھے گی، نماز کے دوران جب سجدے میں جائے گی، تو موسیٰ میرے اور اس بندے کے بیچ میں صرف 1 ہی پردے کا فاصلہ ہوگا، صرف 1 ہی پردے کا فاصلہ ہوگا۔ لیکن آج ہمیں نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز تو نہیں پڑھنی ہمیں۔ پڑھو، میں کچھ کہتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ نیکیاں ایسی کرو جو ہمیں کام آ سکے۔ ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ہم تو کچھ نہیں پڑھ پائے، ہماری زندگی تو ایسے ہی نکل گئی، لیکن کاش ہم اگر ہمارے بچوں کو اگر ہم پڑھائیں گے نا، تو ہمارے بچے اگر ہماری قبر کے اوپر جب آ کے جب فاتحہ خوانی پڑھیں گے نا، تو اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے گا، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ ایک شخص
جو ہے جب وہ ایک شخص تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو جب اس کی عورت تھی نا، اس کی عورت حاملہ تھی. تو جب اس کا شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، کیونکہ اس کے پاس کچھ اعمال نہیں تھے، اس کو جہنم میں ڈال دیا. جب اس عورت کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا، جب لڑکا ہوا نا، اور لڑکا 5 یا 6 سال کا ہوا، تو جب وہ مدرسے کے اندر جب پڑھنے کے لیے گیا تو استاد نے صرف پہلے ہی پڑھایا کہ پڑھو بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف اتنا پڑھا بچے نے اتنا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے اس بسم اللہ کی برکت سے اس کے باپ کو جو ہے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا. یہ ہمارے بچے، اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلام آج کتنا جو ہے خطرے کے اندر ہے. آج مسلمانوں کے اوپر کئی زیادہ ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. ہمارے گناہوں کی سزا ہے، کسی اور کا کوئی دوش نہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. آج ہم کچھ ایسے اعمال ہی ہمارے پاس نہیں ہے کہ لوگ ہمیں یہ کہے کہ یہ جو ہے مسلمان نظر آتا ہے. ہمارے پاس ایسی کچھ نشانی نہیں ہے. کچھ بنو، ایسا کردار اپناؤ کہ لوگ بھی تمہیں یہ کہیں کہ یہ اللہ کا بندہ نظر آتا ہے، لوگ بھی یہ کہیں کہ یہ مسلمان نظر آتا ہے. آج ہمارے پاس وہ نشانی نہیں ہے. ذرا غور کرو، یہ ایسا ماحول ہے. آج دیکھو فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، کہاں پہ آج مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. لیکن آج ہم جو ہے ہماری نیندوں کے اندر سے ہم کب بیدار ہوں گے؟ ہم سو رہے ہیں. نہیں مسلمانوں، صرف جاگو. کبھی آپ کو اگر وقت ملے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر، صرف مسجد میں جا کر صرف چند آنسو بہا لو. آپ کی زندگی ہے ابھی، صرف چند آنسو بہا لو. اللہ کو اگر وہ پسند آ گیا نا چند آنسو آپ کے، تو سمجھ لو کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. کچھ غور کرو، کچھ نہ کچھ غور کرو. ہمارے بچوں کو مدرسے کے اندر، ایجوکیشن کے اندر کچھ آگے بڑھاؤ، دین کے اندر. کیونکہ آج کے ماحول کے اندر جو ہے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ضروری ہے. اور خاص کر کے جو ہمارا علم دین ہے وہ سکھاؤ. ہمارے پاس الحمدللہ مسجدیں ہیں، مولانا ہیں، ہر چیز ہے ہمارے پاس. لیکن آج ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو مدرسے کے اندر ہم بھیج سکے. وہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. کچھ نہ کچھ ایسے اعمال کر کے جاؤ دنیا سے جو ہمیں کام آ سکے. ایک اللہ والے کی نسبت سے جب ہم نے یہ محفل کو سجائی ہے تو یہ محفل کی برکت سے آج جو اپنے دماغ کے اندر یہ بات کو تھام لو کہ کل سے جب ہم مدرسہ چالو ہوگا یا ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو ایک نہ ایک وقت کی نماز تو ہم ضرور پڑھیں گے. ایک نہ ایک وقت کی تو ہم نماز ضرور پڑھیں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ 5 وقت کی پڑھو، میں یہ نہیں کہتا ہوں. آپ کو ٹائم ملے تو آپ کم سے کم 1 وقت کی تو پڑھو. ایک وقت اگر اللہ راضی ہوگا تو آٹومیٹک آپ کو دوسری وقت کا موقع ملے گا. اگر اللہ راضی ہوگا نا تو آپ کو آٹومیٹک دوسری وقت کا بھی آپ کو موقع ملے گا. لیکن پڑھو. نماز کسی کو معاف نہیں ہے. اور علم دین یہ ایسی چیز ہے کہ علم دین سیکھنا، یہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر علم سیکھنا یہ فرض ہے. کہاں تک؟ قبر کی کوٹھڑی تک علم سیکھنا یہ فرض ہے ہمارے لیے. آج ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہم مولانا کے پاس کبھی ہم جاتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے. مولانا ہم سے چھوٹا ہے، ہم مولانا سے بڑے. اگر ہم مولانا کے پاس پڑھنے چلے گئے تو دنیا جو ہے ہمیں کیا کہے گی؟ نہیں، علم کے اندر کبھی گھبراؤ مت. علم سیکھ لو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ علم سیکھ لو. کم سے کم 5 کلمے تو سیکھ لو یار. یہ ہمارے لیے فرض ہے. یہ اسلام کی شرائط کے اندر جو ہمارے پاس فرض ہے، یہ کیا ہے؟ پہلا تو کلمہ ہی ہے. آج ہم کسی سے بڑوں سے پوچھو، کسی کو 5 کلمہ یاد ہے؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے.
یہ ہماری غلط فہمی ہے. اگر کسی کو گالی دینی ہو یا اگر کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہو تو ہمارے 5 بندے نظر آئیں گے، لیکن علم دین سیکھنے کے لیے ہمارا کوئی بھی بندہ نظر نہیں آئے گا. یہ ہماری خامیاں ہیں، کسی اور کی خامیاں نہیں ہیں. آج سے یہ دل کو جو اپنے دل کو جو ایسا منور کر لو کہ آج اس اللہ والے کی نسبت کے اندر جب ہم نے اس محفل کو سجائی ہے تو کل سے ہم بے شک کہیں نہ کہیں اگر وقت ملا تو ہم نماز پڑھیں گے اور درود پاک پڑھتے رہیں گے. کہیں نہ کہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم ذکر کرتے رہیں گے. اس محفل کے اندر اگر ہم بیٹھے ہیں نا، یہاں اس محفل کے اندر ہم بیٹھ رہے ہیں، میں نصیحت کرتا ہوں آپ لوگ سن رہے، میں جو نصیحت کرتا ہوں آپ لوگ سن رہے، تو یہ نصیحت کے اوپر اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو سبحان اللہ کہنے سے کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ کہنے سے کیا ملتا ہے؟ آپ کو یہ ہوگا نا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ سبحان اللہ یہ کہنے سے سمجھ لو کہ پہلے سین ہے تو سین کے اندر آپ کو 10 نے کیا، پھر بے ہے تو بے کے اندر آپ کو 10 نے کیا. یہ کرتے آپ سبحان اللہ تک پہنچ جاؤ. کتنی نیکیاں ہوئی؟ گن پاؤ گے؟ نہیں گن پاؤ گے. ایسی نیکیاں ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں کرنی نہیں ہے. آج ہمارے منہ پہ جو ہے تالا نظر آتا ہے. اگر کوئی اچھی بات ہو یا اگر کوئی ہمیں کوئی اچھی نصیحت کرتا ہو تو ہم سبحان اللہ تو کہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے زبان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کا نام لے سکے. ارے یار، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے صرف ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا. اور یہ تو اللہ کا شکر کرو، اللہ کا جو احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں جو حضور کی امت میں پیدا فرمایا. ارے یہ وہ امت ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے لے کر آخری وقت تک اپنی امت کو یاد کرتے رہے اور یاد کرتے کرتے کہہ گئے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے. کیونکہ حضور جانتے تھے، حضور کو سب پتا تھا. یہ ابھی نماز کا جب ذکر آیا نا کہ پہلے کے دور میں 50 وقت کی نمازیں تھی. جب حضور معراج کو گئے تو معراج میں جانے کے بعد اللہ نے کہا کہ نبی کہا کہ تمہاری امت کے لیے 50 وقت کی نماز مقرر کر دی. اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ میری امت 50 وقت کی نماز تو نہیں پڑھ پائے گی، اللہ کچھ کم کر دے، اللہ کچھ کم کر دے. جب 50 وقت کی نماز جب مقرر ہوئی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے جب نکلے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ جو اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے دیدار کرنے کے لیے تو آپ کو وہاں سے تحفہ کون سا ملا؟ کہا کہ میری امت کے لیے جو ہے نماز کا تحفہ ملا. کہا کتنی وقت کا؟ کہا 50 وقت کی. نہیں 50 وقت کی. کہا اے اللہ کے نبی آپ کی امت 50 وقت کی نہیں پڑھ پائے گی، جائیے اور کچھ کم کرا لائیے. وہ ٹائم کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ حضور کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی. آج وہ وقت آ گیا نا کہ آج ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے، 5 وقت کی نہیں پڑھ پاتے. جب 5 کرتے جب 5 وقت کی ہوئی تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی سن لو، اگر تمہاری امت اگر صدق دل سے سچے دل سے اگر میری بارگاہ کے اندر اگر 5 وقت کی نماز پڑھ پائے گی تو اے اللہ کے نبی، اے میرے نبی، میں اس 5 وقت کی نماز کی برکت سے جو ہے اس کو میں 50 وقت کی نماز کا میں ثواب عطا فرما دوں گا. 50 وقت کی نماز کا. 1 وقت کی نماز پڑھو 10 نمازوں کا ثواب ہمیں عطا فرما دیا جاتا ہے. ایسے ہمارے پاس وقت ہے. آج یہ جو ہے جمادی الاخر کا مہینہ ہے، سن لو. اس کے بعد آنے والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے. یہ رجب کی 26 تاریخ جو حضور جب معراج کو گئے تھے وہ اس کے اندر بھی جو ہے بڑی رات ہے، رجب کی جو بڑی رات آتی ہے. پھر اس کے بعد شعبان کی بڑی رات آتی ہے، 15ویں شب آتی ہے. 15ویں شب کے اندر میں آپ کو بتا دوں جو وہ اس رات کو کہتے ہیں شب برات. 15ویں شب شعبان کی جو 15ویں رات آتی ہے اس کو کہتے ہیں شب برات. اور وہ شب برات کے اندر کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ شب برات کی اسکیم کیا ہے وہ پتا ہے آپ کو؟ ہمیں وہ پتا نہیں ہے. رجب کے بعد جب مہینہ آتا ہے نا شب برات کا 15ویں شعبان، تو 15ویں شعبان کے اندر ہمارے جتنے بھی اعمال جو ہے وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے حاضر کر دیے جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ وہ دیوالی کے اندر جو ہے
جونے جو اگر وہ پرانے وہ جو ہوتے ہیں چوپڑے، اس کو سب کو بند کر کے پھر نئے کا آغاز ہوتا ہے نا، اسی طرح 15ویں شعبان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ 15ویں شعبان کے اندر ہمارے جو ہے یہ جو فرشتے ہیں یہ ہمارے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں 15ویں شعبان کے اندر، اور وہاں جا کے ہمارے اعمال وہاں پیش کرتے ہیں، اور وہ 15ویں شعبان کے اندر اللہ جو ہے اپنے بندوں کی تقدیر کے اندر سب کچھ لکھ دیتا ہے، کس کی تقدیر کے اندر موت لکھنی ہے، کس کی تقدیر کے اندر کتنی روزی لکھنی ہے، یہ سب کچھ اللہ شب برات کے اندر لکھ دیتا ہے۔ شب برات کی رات کو اللہ سب کچھ لکھ دیتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہمارے پاس اسکیم ہے کہ اگر اس رات کے اندر 6 رکعت آتی ہے، کتنی 6 رکعت نوافل آتی ہے، 2 کر کے 6 رکعت آتی ہے، 2 رکعت ہوتی ہے جو ہے روزی میں برکت کے لیے، 2 رکعت آتی ہے جو ہے عمر بالخیر کے لیے، اور 2 رکعت آتی ہے ہر آفت مصیبت بلاؤں سے بچنے کے لیے۔ 6 رکعتیں ہمارے پاس آتی ہے، مغرب کے بعد وہ نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے۔ کبھی ہم نے یہ نمازیں پڑھی نہیں پڑھی، سچے دل سے کہنا، کبھی ہم نے پڑھی وہ نماز ہم نے کبھی نہیں پڑھی، کیونکہ ہم ایسی راتوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، ہم سونے کے اندر ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں ہمارے علماء سے بھی میں کہتا ہوں کہ ایسی راتوں کو جو ہے ان لوگوں کو بیدار کر کے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھائی جائے، تاکہ ہمارے اعمال کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ آج ہمارے پاس حالات مشکلات کیسے نظر آتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے حالات کیسے ہیں؟ آج ہمیں کوئی انسان پہچان نہیں پاتا کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ صرف ایسے اگر ہم نے یہ داڑھی لگ رہی تو داڑھی سے ہی اگر کوئی پہچانتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان ہے، لیکن ہماری شکل ایسی ہو چکی ہے کہ ہمارے اندر اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں رہا۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر وہ راہ دکھائے جس راہ کے اوپر نبی چلے ہو، جس راہ کے اوپر اولیاء چلے ہو، جس راہ کے اوپر صدیقین چلے ہو، جس راہ کے اوپر صالحین چلے ہو، اور جس راہ کے اوپر جو ہے بزرگان دین چلے ہیں نا، وہی راستہ ہمیں اپنانا ہے، کسی اور کا راستہ ہمیں اپنانا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے؟ 73 فرقے ہوں گے، سمجھ لینا، اس میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ کو جو اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کون سے فرقے کے اندر ہیں، اب وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ وہاں کسی کا کوئی مذہب یا کوئی چیز پوچھی نہیں جائے گی، وہاں تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے، تمہاری نیکیاں دیکھی جائے گی، اور وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا، کس کے کیا ہو، کون سے کیا لگتے ہو، کسی کا باپ ہو یا بیٹا ہو، وہاں سب کچھ کے اندر سب پڑے ہوں گے۔ ماں کی نیکیوں میں پڑی ہوگی، باپ کی نیکیوں میں پڑا ہوگا، بیٹا بیٹی کی نیکیوں میں پڑا ہوگا۔ بیٹے کے پاس اگر ایک نیکی اگر کمی ہوگی تو باپ اس کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ وہاں کا اعمال ایسا ہوگا، وہاں کا قیامت کا اعمال ایسا ہوگا۔ قیامت کا سب سے پہلے خوف رکھو، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں ایک نہ ایک دن ضرور اس کا جواب دینا ہے، اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ میرا بندہ جس نیت سے اس دنیا کے اندر جو مرا ہے، قبر کے اندر آخرت میں اسی نیت سے اٹھایا جائے گا۔ نیت ایسی کرو، اور دل کے اندر ایسا اللہ کا خوف پیدا کرو، اور موت کو ہر دن ہر لمحہ موت کو یاد کرتے رہو۔ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے کندھوں پہ چھوڑ کے ہم نے قبرستان کے اندر ہم نے دفنایا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے دفنایا ہے۔ کل ہمارا کیا پتا کہ ہم کس کے کندھے کے اوپر جا کے ہم قبرستان کے اندر ہم جو دفن ہوں گے، اور کہاں دفن ہوں گے یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ کچھ نہ کچھ اللہ کا ایسا خوف پیدا کرو، دل کے اندر کچھ ایسے آنسو بہا لو جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔